اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ لوگ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے پہچانتا ہے نا، اس طرح سے وہ لوگ پہچانتے ہیں. یعرفونہ، اب یہ ہو ضمیر جو پروناؤن ہے ہو، یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اسے جانتے ہیں، اسے کیا مراد ہے؟ تو یہ تفسیر میں ہمیں جنرلی 3 اوپینینز ملتے ہیں مفسرین میں. ایک اوپینین یہ ملتا ہے کہ یعرفونہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اس قدر اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے پہچانتے ہیں، اس طرح سے وہ پہچانتے ہیں. یہ ہو گیا فرسٹ اوپینین. سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کو پہچانتے کہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب. اور تیسرا اوپینین یہ ہے کہ قبلہ جو ہمارا قبلہ بیت المقدس سے جو حرم کنورٹ ہو کے چینج ہو کے گیا، تو یہ قبلے کو وہ لوگ پہچانتے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعرفونہ. اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان کا گروہ، ان میں سے ایک گروہ، منہم، ان میں سے ایک گروہ، اور یقیناً گروہ ہی ہے، کیونکہ اگر گروہ کے علاوہ لوگ نہیں ہوتے تو یہ چیزیں جو ریالٹیز جو آج بھی لوگوں میں معلوم ہے، جو لوگوں کو پتا ہے، وہ نہیں پتا چلتا تھا. اچھا میری اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ نہیں نظر آ رہی اسکرین؟ جی سر اسکرین تو مطلب میرا قرآن تو دکھائی دے رہا ہے نا، میں نہیں دکھائی دے رہا ہوں. جی نظر آ رہا ہے. ہاں تو میں بھی دکھائی دوں گا صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پہ وہ لوگ پہچانتے ہیں حق کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے گروہ وہ حق کو چھپاتے تھے جانتے ہوئے. ایک ہوتا ہے جانے میں کوئی غلطی ہو گئی، نہیں ویسے نہیں، جانتے ہوئے وہ لوگ پہچان چھپاتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی میں جسٹ 3-4 منٹ کا بریک، 3 منٹ کا بریک لوں گا. شکیل بھائی پلیز کنٹینیو. شکیل بھائی پلیز کنٹینیو. 3 منٹس آئی ایم ٹیکنگ اے بریک. میں انشاءاللہ میں پہنچ چکا ہوں ڈیسٹینیشن، جیسے اوپر چڑھ کے میں آپ کو السلام ابھی پھر سے کنٹینیو آپ آن. بس کبھی کبھار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ الحمدللہ بیکاز آف دا ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، ہم لوگ کہاں سے بھی لاگ ان کر جاتے ہیں الحمدللہ. اینڈ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے اللہ کا فضل کا نام ہے. کووڈ نے تو کافی لوگوں کو بہت سارے کم دیے، لیکن ساری دنیا کو بہت ساری اچھی سر آپ کی آواز میں بہت ڈسٹربنس ہے. رائٹ ناؤ اپنی کلاس میں بیٹھے بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ ذہن میں اور ایسے دن علماء کو سن پاتے ہیں الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ لوگ برابر سے سیکھ رہے ہو، ہم لوگ سے برابر سے سیکھ رہے ہو. اینڈ مجھے یہ جاننا ہے کہ آج صبح میں ڈے 7 کا ایگزام ریلیز ہو چکا ہے. ڈے 7 کا ایگزام کتنے لوگوں نے دیا؟ چلے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہم نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں نے دیا ہے. کوئی کہتا کہ ہماری آواز میں بہت ڈسٹربنسز آ رہی ہے. ہماری آواز میں بھی ڈسٹربنسز آ رہی ہے. ہماری آواز میں ابھی بھی ڈسٹربنسز آ رہی ہے. ابھی بھی ہے؟ اب بہتر ہے سر، تھوڑی لو ہے والیوم بس. اچھا جزاک اللہ خیر. ہم نے یہ دیکھا کہ صبح میں ہم نے جیسے ہی ہماری فجر آپ لوگ کی فجر نہیں، آپ لوگ کا تو اشراق ہو گیا ہوگا، دوحہ کا ٹائم ہو گیا ہوگا. ہماری فجر کے ٹائم پہ ہم نے سحری کے پہلے آپ لوگوں کو ہم نے ڈے 7 بھیج دیا. اینڈ اس کا کوئی لمٹ آج کا نہیں ہے، اس کا لمٹ کل دوپہر 12 بجے 12 PM 8 اپریل 12 PM. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دھیان دیں کہ یہ آج کا 7 اپریل آج کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کو رمضان میں عبادت میں اتنے کھل جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹائمنگ ڈیٹ یاد نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ آج کا دن ہوگا، لیکن آج کا دن نہیں ہے. ہمارا دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ کل کا ڈیڈ لائن ہے. ڈے 7 کی ڈیڈ لائن کل ہے. آپ لوگ اطمینان سے دیں، لیکن یاد رکھیں بچے لوگ، کیا یاد رکھیں؟ یاد یہ رکھیں کہ آپ جتنے بار بھی آپ ایگزام دو گے، اتنے بار کیا ہوگا؟ اتنے بار آپ کو اتنے بار آپ کو اتنا اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہوتے جائے گا آپ کے مارکس کا. کیونکہ اینڈ میں ہم نے کوشش کی کہ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ ایک ویٹ دیں اس کے لیے کہ ایک منٹ کیا ہو گیا بھی. ہم چاہ رہے ہیں کہ
जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहा आपने? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आवाज आ अस्सलाम। रही है सर आपकी? यस मैन। चलिए अनम्यूट का ऑप्शन हम राइट नाउ सभी को देते हैं, हम अभी सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सो दैट ज़ैद भाई आने से पहले जिनको जो कहना है वो कह सकते हैं। प्लीज गो अहेड। हम ड्राइविंग पे बहुत कंसंट्रेशन है, यहाँ के रोड एकदम ओपन है, कोई गाड़ियां ही नहीं है, आमने सामने कोई गाड़ियां बहुत दूर दूर तक गाड़ियां नहीं है। सो डोंट वरी, आई एम ओके, आई एम टोटली ओके एंड आई एम ऑन ब्लूटूथ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैद भाई कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं शायद स्क्रीन का, एंड इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि अभी बहुत जल्दी हम लोग व्हाट वी विल डू, वी विल गो बैक इंशाल्लाह ज़ैद भाई के साथ में लाइव। अच्छा, कोई किसी ने हाथ उठाया, प्लीज अपने आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। चलो तो मैं बैक आ गया हूँ। क्या मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है शकील भाई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। स्पॉटलाइटेड यू आल्सो सो यू कैन ठीक है, मेरा हैंड ओवर कर दीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना अतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अब देखो, हम सब अपने बच्चों को पहचानते हैं, जो बच्चे वाले हैं वो जानते हैं अपने बच्चों को कि मैं बच्चे को जानता हूँ, ये बच्चा मेरा इस तरह से है, इसकी ये आदत होती है। तो ये लोग इस तरह से पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटे को पहचानते हैं, बेटों को पहचानते हैं, उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन वो क्या करते हैं, छुपाते हैं। वइन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अल्लाह ताला आगे फरमाया अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, जो हक है वो तुम्हारे रब की तरफ से है। फला तकुन्नन्ना मिनल मुमतरीन, तो उन लोगों में से हरगिज ना बनना जो शक में है, शक करने वालों में से हरगिज ना बनना, शक करने वालों में से हरगिज ना बनना। क्योंकि जब कोई हक है, आपने देख लिया, पहचान लिया, आपने ईमान ले आया, अब उसके बाद कंटिन्यूसली शक का शिकार, जैसे बाज लोग होते हैं ना, हर चीज में शक की बीमारी है उनको, हर चीज में शक पर पड़े रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फला तकुन्नन्ना मिनल मुमतरीन, हरगिज शक करने वालों में से नहीं बनना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे अल्लाह ताला हमारा रब है, आसमान और जमीन का एक मालिक है, बनाने वाला है, और वो एक है, उसी की इबादत होनी चाहिए। ये क्लियर है ना? कितना क्लियर है? तौहीद कंसेप्ट क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। कुरान अल्लाह की किताब है, कितने सारे दलाइल है। अब आपने दलाइल में से दलाइल देख लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, दलाइल कितने सारे हैं। मैंने कुछ लेक्चर्स दिए, उसके अंदर मैंने कई सारे दलाइल जिक्र किए, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, तालिब इल्म की हैसियत से बहुत सारे दलाइल है। उनमें से चंद दलाइल आ गए सामने, और सबसे बड़ी दलील कि उन्होंने हक की तरफ में दावत दी, खुद की इबादत की तरफ नहीं, कोई बुत और पत्थर की इबादत की तरफ नहीं, सही अकीदा, सही इबादत का तरीका में सिखाया, बंदे मैन गॉड रिलेशनशिप सही बताया। तो जब आपने समझ लिया ना और पहचान लिया अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, जो हक है तुम्हारे रब की तरफ से है, जब पहचान लिया उसके बाद फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, हरगिज शक करने वालों में से नहीं बनना। ये रूल याद रखिए लाइफ में, क्योंकि शक जो होता है ना वो ईमान का ऑपोजिट होता है, ईमान का ऑपोजिट होता है शक। ओके शकील भाई, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस आपको सुनाई नहीं दे रहा है ना? एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ कुछ अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो ठीक है, गुड इनफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने फरमाया वलिकुल्लिन विजहतुन, हर किसी की एक सिमत होती है, एक डायरेक्शन होता है। मतलब लोग जो होते हैं ना, सारे लोगों का एक ना एक कुछ उनका डायरेक्शन होता है, हुवा मुवल्लीहा, जिसकी तरफ वो पलटता है। हर किसी का एक डायरेक्शन होता है जिसकी तरफ एक पलटता है, हर किसी का। कुछ लोगों का डायरेक्शन दुनिया, ये है उनका सब कुछ। हाँ, कुछ लोगों का डायरेक्शन क्या होता है? पैसा। कुछ लोगों का डायरेक्शन होता है नाम, लालच। कुछ लोगों का डायरेक्शन होता है बाप दादा का तौर तरीका। हुवा मुवल्लीहा, हर किसी का एक डायरेक्शन होता है। फस्तबिकुल खैरात, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस तुम नेकियों में सबकत करो, नेकी के कामों में क्या करो? सबकत करो। सबकत करो मतलब आगे बढ़ो, नेकियों के मामले में आगे बढ़ो। फस्तबिकुल खैरात, जैसे कि हमें मिलता है। एक मिनट, फाइल ओपन करनी।
تو جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے کہا نکلی وجہتن، تو ایک سمت ڈائریکشن ہوتا ہے ہر کسی کا. ہاں، اور یہاں پہ جو خاص جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاستبقوا الخیرات. یہ فاستبقوا الخیرات جو آیت ہے نا، آپ سب سے میں یہ انکریج کروں گا اسے آپ کی سوچ بنائیے. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، نیکیوں میں کیا کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو، فور موسٹ رہو. سب لوگ کیا کر رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سب لوگ نیک کر رہے ہیں، اچھا نیک کر رہے ہیں، چلو میں بھی کروں. تو اللہ تعالیٰ کا نہیں، فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو نیکیوں میں، نیکیوں میں سب سے آگے تم رہو نیک کام کرنے. جیسے مان لو مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کوئی چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ لوگ غربت زدہ تھے، ان کی مدد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ دیجیے، اس کام میں تعاون کریے، اور کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. پھر ایک صحابی نے آ کے دیا، پھر ان کو دیکھ کر کے دوسروں نے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنا، جو ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اسے دیکھ کر جو کوئی وہ کام کرے گا ان کا ثواب بھی ملے گا، ان کا ثواب کم بھی نہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث صحیح سند سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اندر بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں نا، فالوورز ہوتے ہیں، کون کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، چلو میں بھی کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے نا، اگر کوئی جگہ پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے سبقت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اسلام نے یہ ابھارا ہے کہ سب کے سب سبقت کرنے والے بنو. فاستبقوا الخیرات، مطلب نہیں وہ نہیں میں اس سے آگے بڑھوں گا، پھر بولتے نہیں میں ان سے آگے بڑھوں گا. نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کا مزاج ہونا چاہیے، سب سے پہلے کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، نیکی کا فلو جو ہے رکے گا نہیں. جب سب کے ہر کسی میں یہ ہونا کہ میں فرسٹ کروں تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھنے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی فالوور ہوگا. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، فاستبقوا الخیرات، لیڈر والی کوالٹی ہے. اللہ کے لیے آگے بڑھو نیکی کے اندر، یہ نہیں کہ میں پیچھے والا ہوں، ہاں میں فالوور ہوں، نہیں. فاستبقوا الخیرات. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا واپس. اللہ تمہیں لے آئے گا، یہ اس کا مطلب کیا ہے، جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کے آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مطلب ہے کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا جمیعاً، سب کے سب کو ساتھ میں. کہاں کی بات ہو رہی ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ قیامت کے دن کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں ہو، کو بھلے کوئی وہاں جا رہا ہے وہاں جا کے جی رہا ہے، کوئی فلاں آئی لینڈ پہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ یاتی بکم اللہ جمیعاً، سب کو ساتھ میں واپس لانے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. کہ باڈیز ہماری ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، ہڈیاں بھوسا ختم ہو جائے گی، تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے پہ قادر ہے. ہاں، کیونکہ جس نے اس جسم کو بنایا پہلی بار، اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں. جب ہم کچھ نہیں تھے، نتھنگ تھے، کیا تھے 100 سال پہلے، اب کیا تھے 150 سال پہلے، کیا تھے، کچھ نہیں تھے نا. آج کچھ ہے نا. جب کچھ نہیں تھے اس سے ہمیں بنایا، تو مرنے کے بعد پھر بھی کچھ تو باقی رہے گا، کچھ تو ڈس انٹیگریٹڈ پارٹیکلز وغیرہ، کچھ تو فضا میں کچھ تو باقی رہے گا انوائرمنٹ میں. تو جس نے نتھنگ سے بنایا، سم تھنگ سے پھر سے بنانا کون سا مشکل ہے. جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے پھر سے بنانا کون سا مشکل ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آئے گا، سب کے سب کو لے کر آئے گا قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے اندر جو یہ اس سے پہلے جو بات دی گئی تھی کہ لکل وجہۃ هو مولیھا، تو یہ چیز کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک آیت سے ہم اس کو کنیکٹ کر کے سمجھیں گے، اور ابن کثیر نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، سورہ 5:48، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر کسی کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی اور ایک منہج بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا لیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اس لیے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں دیا گیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس آیت میں بھی دیا گیا ہے، تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے. یعنی جو اس آیت میں بات دی گئی ہے وہ تھوڑا ڈیٹیل طور پر سورہ مائدہ کی 48 نمبر کی آیت دی گئی. اس میں کیا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے ایک شریعت بنائی، اور شریعت کے اندر آپ یہ دیکھیے، یہ شریعت جو تھی
وقت اور زمانے اور دور کے اعتبار سے چینج ہوتی آئی شریعت. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی الگ ہے, لیکن دین ایک ہی ہے, جو عقیدہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے. شرک سب سے بڑا گناہ تب بھی ہے اب بھی ہے, ہاں تو وہ عقیدہ بلیف سیم ہے, لیکن جو شریعت ہے, جو اس کے اندر لاز اور قانون ہے, وہ اس زمانے سچویشن کی نیڈ کے حساب سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت دی ہے اس زمانے میں, جو اس چینجنگ زمانے کے اندر ایک ایسی شریعت جو ہر زمانے کے اندر ویلڈ ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو لوکلائز سسٹم تھے اس میں الگ شریعتیں ہوا کرتی تھی. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا وزڈم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور منہج مقرر کیا ہے. اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ چاہتا تو تم سب کے سب ایک ہی امت بن جاتے. سورہ مائدہ کی 48 نمبر میں تو اللہ چاہتا تو یہ کچھ اختلاف ہی نہیں ہوتا, کوئی مومن, کوئی کافر, کوئی مسلم, کوئی نان مسلم, یہ سب نہیں ہوتا, سب ایک ہوتے ایک. مطلب اگر فرشتوں جیسا ہمیں بنایا جاتا تو فرشتے جیسے سب ایک ہے نا, وہاں پہ ایسے مذہب وہ نہیں ہے مسئلہ کہ یہ کرسچن ہے, ٹرو ہے. فرشتے سب کے سب مومن ہیں, ایمان والے. ہم وہاں بھی ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر اتنا بڑا موقع جو ہمارے پاس ہے نا کہ تھوڑی سی نیکیاں کچھ سالوں کی کرنا ہے, ہمیشہ کی جنت الفردوس, جنت کے اعلیٰ مقامات, جنت کے الگ الگ لیولز, یہ اتنا بڑا موقع ہمیں ملا ہے کہ جنت جیسی جگہ پر ہمیشہ رہنے ملے گا. یہ چیز بھی نہیں ملتی نا. وہ موقع جو ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ یہ امتحان ہے. یہ امتحان میں ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی اپنی طاقت سے زیادہ نہیں کرنا ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر جو آپ کی طاقت ہے اتنا کرنا ہے آپ. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے. لیکن اب اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, جب امتحان چل رہا ہے تو کیا کرنا ہوگا امتحان کے اندر؟ فاستبقوا الخیرات. سمجھ گیا کنیکشن فاستبقوا الخیرات کا, اور جو اس سے پہلے جو بات ہے وہ دونوں کا کنیکشن آپ سمجھ رہے ہیں. نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہیں سب کو ملا کر لے آئے گا, تم سب آ جاؤ گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ یہ بات کے اندر اسے رول بنائیے لائف میں. کوئی بھی نیکی دکھے, نماز میں لاسٹ صف والا بنوں نہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں سب سے آگے والا بنوں. حق بتانے میں کسی کو حق بتانا ہے, چلو میں سب سے پہلے بتاؤں. ساری چیزوں میں نیکیوں میں سب سے آگے. فاستبقوا الخیرات, یہ بات کو میں اتنی بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ذہن میں بٹھائیے. فاستبقوا الخیرات, سبقت کرنا ہے, کمپٹیشن میں سب سے آگے بڑھنا, ریس کرنا, ریس میں سب سے آگے میں رہوں گا. یہی ایٹیٹیوڈ رہو, یہی ایٹیٹیوڈ کی تربیت بچوں کو کرو انشاءاللہ. فاستبقوا الخیرات. آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے, تم جہاں کہیں سے نکلو. من حیث خرجت, اس سے پہلے آیا تھا جہاں کہیں ہو. اینما تکون, ہاں جو تھا نا جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہاں پہ آ رہا ہے جب من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام, تو اپنے چہرے کو رخ کو مسجد حرام کی طرف کر دو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو اس چیز کے متعلق. جو تم کرتے ہو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے, ہر چیز کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. مطلب کیا کہ یہ جو ساری چیزیں کے تعلق سے کہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے قبلہ رخ ہونے کی, تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لِكُلٍّ کیا ہے معاملہ, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر کسی کا ایک رخ ہوتا ہے. آپ وہ رخ نہیں, آپ رخ کر رہے ہو قبلہ جو ہے ہمارا کعبہ کی طرف ہے, اور ہمارا رخ ہماری زندگی کا اللہ کی طرف ہے کہ ہم اللہ کی فرما بردار کرتے ہیں, سرنڈر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس سے پہلے آیا نا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, شک کرنے والوں میں سے نہیں بننا. تو یہاں پہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, تو اس میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. عَمَّا تَعْمَلُونَ. اب یہاں پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں ٹارگٹ میں, جو لوگ کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا, سیڈ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سب ڈائریکشن ہمارے بولتے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ان کا. 2+2 4 بھی صحیح ہے, 5 بھی صحیح ہے, 6 بھی صحیح ہے, 7 بھی صحیح ہے, 8 بھی صحیح ہے. ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب بی آنےسٹ, بی ٹروتفل, سچے رہو. جو صحیح ہے صحیح بولو, جو چیز غلط ہے غلط بولو. تو ہی تو حق ملے گا ایک انسان کو, تو ہی تو حق انسان کو سمجھ میں آئے گا, بتا پائے گا کسی کو. آیت نمبر 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار فرمایا, تیسری بار فرمائی. امام ابن کثیر نے ایک سیکشن قائم کیا ہے
اور تینوں کے وزڈم بتایا کہ 3 بار ہے تو تینوں میں کیا کیا وزڈم ہے آپ ضرور پڑھیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں سے نکلو تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں ہو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف اس ڈائریکشن میں کر دو، مسجد حرام کی طرف کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، لوگوں کے پاس کوئی آرگیومنٹ حجت باقی نہ رہے تمہارے خلاف. اب یہاں پہ یہ جو بات آئی کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے تمہارے خلاف، کیوں؟ یہ اللہ جانتا ہے. اب جیسے مان لو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا معاملہ تھا بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا. مکہ کے مشرکوں کے نزدیک کعبہ بڑا مقام تھا، کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام پردادا ہے ساروں کے، عرب اور اسرائیل سب کے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ اس لیے بھی ہے، یہ حکمت ہے اس کی قبلہ تبدیلی کی حکمتوں میں سے یہ بھی حکمت ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی آرگیومنٹ تمہارے خلاف باقی نہ رہے، ایک حجت تمہارے خلاف باقی نہ رہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقرر کی کہ مسجد حرام ہمارا قبلہ ہے، تو یہ اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی حکمت ہے کہ لوگوں کے پاس ہمارے خلاف حجت باقی نہیں ہوتی. اس کے بعد کہ ہمارے پاس ایک الگ قبلہ ہے، ایک الگ قبلہ ہے، ایک ایسی شریعت ہے جو اٹرنل شریعت ہے. اب یہ شریعت کے اندر یہ فائنل قبلہ کو دیا گیا، یہ فائنل قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا گھر کعبہ ہمیں دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بات بتائی کہ لوگوں کے پاس ہمارے خلاف کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا. ہاں، اور جو ان کے ڈاؤٹس ہے کیوں؟ یہاں پہ اب دیکھیے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں. مطلب جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کو سیٹسفائی تم نہیں کر سکتے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں. باقی جنرل لوگوں کے لیے یہ اس کی وزڈم لوگ سمجھیں گے اور بولیں گے کہ ہاں یہ چیز کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی ہے. ہاں، فلا تخشوہم وخشونی، اللہ نے کہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیوں؟ ہمیں اللہ کے سامنے ابھی کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہے. آسمان و زمین کا مالک ہے، کنٹرول ذرے ذرے پہ اللہ کا ہے. تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ انسان کو اسی سے ڈرنا چاہیے جس کو حساب دینا ہے. فلا تخشوہم وخشونی. اب یہاں پہ آپ یہ جو کنسٹرکشن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر کوئی تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، سوائے ان میں جو ظالم ہوتے ہیں. یعنی ان میں جو ظالم ہوتے ہیں نا وہ ان کے شک و شبہات، جو stubborn لوگ ہوتے ہیں ان سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے. فلا تخشوہم وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے یہ جب ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہوگا لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں. تو نعمت پوری کب ہوگی؟ جب صرف اللہ کا ڈر ہوگا. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پوری کر کے ہم پر دے گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہاں، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ جیسے کہ ہمیں ملتا ہے. تو ہدایت کا معاملہ اور اللہ کی نعمت کا معاملہ کنیکٹ کیا گیا ہے اس میں، اس آیت میں. تخشو فلا تخشوہم وخشونی، اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی نعمت بھی ملے گی، اللہ کی ہدایت بھی ملے گی. ہدایت کے ذریعے ہوتے ہیں نا، تو ہدایت کے ذریعوں میں سے ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر. دیکھو بات سمجھو، سمپل سی بات ہے. مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے اوپر ڈر ہے اس کے خاندان کا، لوگوں کا، سماج کا. اب وہ حق اور باطل نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے اوپر ڈر کا غلبہ ہے، لوگوں کا ڈر. اس کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ جس نے مجھے میری ذرے ذرے پہ جس کا کنٹرول ہے، جس نے مجھے ماں کی کوکھ میں سنبھالا، مرنے کے بعد جس کے پاس جاؤں گا، اس کا ڈر نہیں. تو اب اس کو کیا حق سمجھ میں آئے گا یا یہ سمجھ میں آئے گا نہیں ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، ہمارے لوگ یہ بولتے ہیں 2+2=5 بولتے ہیں، یہ چیز بولتے ہیں، تو وہی چیز ہوگی. اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ دیکھیے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یاد رکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہدایت کا کنیکشن کچھ چیزوں سے ہے. ہدایت ایسے نہیں ہے کہ رینڈم کسی کو بھی رستے چلتے کوئی شخص کو ہدایت مل گئی اور رستہ چلتا کوئی شخص گمراہ ہو گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہدایت اور گمراہی ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے ہوگی. یہدی الیہ من اناب، اللہ نے کہا میں اسے ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف پلٹتا ہے. جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اسی طرح فلا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے زمین پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام تمہارا دین ہے، میں اس بات سے راضی ہو گیا. سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3. جو نعمت کا ذکر ہے وہ اسلام ہے. اس سے بڑی نعمت اس پورے زمین پہ ہے نہیں. کیوں؟
آپ کو پتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس کفر ہوگا وہ لوگ اگر زمین بھر کے سونا دیتے تو بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، اور جو کچھ زمین دنیا میں ہے اور سب کچھ وہ ڈبل ہوتا تو بھی وہ دے کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو جو ایمان ہے نا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ پورے زمین پر جو کچھ ہے اس کا ڈبل ہے، سونا بھر کے ہو اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے ایمان کی۔ نعمتی، اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ تو پر پورا کرے، یعنی کہ تمہارے اندر جو سارا اچھائی کا پاسبلٹی ہے سب چیز پہ تم عمل کرو، نیک بنو، اسلام پہ چلو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دین کی سمجھ ہو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ اچھا چاہتا ہے اللہ اسے دین، صحیح بخاری کی حدیث۔ آگے پڑھتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا رسول تم میں سے۔ یہ رسول جو نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جی کے بتایا، چل کے بتایا، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی تھیوری صرف کتاب آ جاتی ہے ہمارے پاس اور ہم لاسٹ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ رہا ہے کہ اس پہ کیسے عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس نعمت کا ذکر کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح سے ہم نے بھیجا رسول تم میں، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہاری تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جب یہ آیت ہم نے ایسے ملتی جلتی آیت ہم نے کچھ آیتیں پہلے پڑھی تھی، میں نے کہا 4 بار یہ آنے والا ہے قرآن میں، تو یہ سیکنڈ ٹائم آ رہا۔ تو یہ 4 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، پیغام اسلام کا، قرآن کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جیسا اللہ نے بھیجا ویسے پہنچایا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، ہماری تزکیہ کی، تربیت کی، ہمیں توبہ کا راستہ بتایا، ہمیں گناہ سے بچنے کا راستہ بتایا، یُزَكِّيكُمْ، تربیت کی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، جو کتاب ہے جو آئیے اسے سکھایا، کتاب سکھایا، والحکمہ، حکمت سکھایا، حکمت کا مطلب سنت سکھایا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ چیز الگ ہے، اور جو تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ سکھاتے ہیں۔ اب ایک انسان دنیا میں بولے ہاں مجھے سب معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تمہیں، معلوم تکونوا تعلمون، جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں جان سکتے ہو۔ یہ دیکھو، انسان اپنے شعور سے سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں، جو ایتھیسٹک تھاٹ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے تھاٹ اور کانٹمپلیشن سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرائل اینڈ ایرر کرتے ہیں وہ لوگ، ٹرائل اینڈ ایرر، کتنی زندگیاں بات کرتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مجھے یاد کرو کا مطلب ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر آئے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاشْكُرُوا لِي، میری شکر گزار کرو، شکر گزاری کرو، شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ کفر بھی، ناشکری بھی کفر، تو یعنی شکر کرو اور ناشکری اور کفر نہ کرو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو بات ہے، اس کے اندر سب سے پہلا سوال یہ بتا دیتا ہوں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کو تو سب یاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی۔ تو پھر یہاں پہ کیا مطلب ہے اذکرکم؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہوگی تم پر۔ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تم پر اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اذکرکم سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا وہ چیزوں کے تعلق سے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم مجھے یاد کرو اس چیز میں جو میں نے حکم دیا ہے، اور میں تمہیں یاد کروں گا اس چیز کے تعلق سے جو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے تمہارے بھلے کے لیے، یعنی اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی مغفرت جو اللہ نے ہمارے اوپر اپنے خود کے اوپر لازم کیا ہے، کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بندے کے اوپر نعمتیں اور انعامات کرتا ہے۔ اب یاد کرنے میں فائدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، زندگی بھر کا فائدہ ہے۔ اس کے اندر آپ بہت مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، اس کے اندر آتا ہے، اور اس کا میں ایک ڈیٹیل ورژن پڑھ رہا ہوں، مسند احمد میں، اور اچھا صحیح بخاری میں بھی حدیث ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان ذکرتنی فی نفسک، اگر تو مجھے اپنے اندر یاد کرے گا، ذکرتک فی نفسی، میں اپنے نفس میں تجھے یاد کروں گا، مطلب اللہ تعالیٰ خود ہمیں یاد کرے گا۔ ان ذکرتنی فی ملئ
اگر تم مجھے مجلس میں یاد کروں گے ذکرتک فی ملئ من الملائکۃ او قال فی ملئ خیر من، تو میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا، تمہاری جو مجلس ہے اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ، ہمارا ذکر کرے گا. یعنی کہ ہم جب گیدرنگ میں اللہ کا ذکر کریں گے، مان لو فیملی ممبرس بیٹھے ہیں، گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، رشتے دار بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، ملنے جلنے والے بیٹھے ہیں، بزنس کی بات ہے، کاروبار کی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، آپ اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر جگہ پہ اللہ تمہارا ذکر کرے. سوچو، رب العالمین ہمارا ذکر کرے گا، یعنی کہ ہمارا مینشن کرے گا کہ یہ فلاں بندہ میرا، دیکھو یہ فلاں بندے کو اللہ فرشتوں کو بتائے گا. سبحان اللہ، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ ارے بھائی کوئی دنیا کا لیڈر اگر نام لے لے تو لوگ بولے کہ بھائی دنیا کا فلاں لیڈر ہے نا، میرے جان پہچان والا ہے، ہاں پہچان والا. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی کے ساتھ تھا تو انہوں نے بڑے شوق سے بتایا کہ چیف منسٹر میری پہچان کا ہے. تو یہ چیف منسٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. ہاں، رب العالمین کی بات ہو رہی ہے. اور وہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری جو مجلس ہے اس سے بہتر جگہ یاد کروں. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر جو قرآن میں دیا ہے نا سورہ عنکبوت کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں میری بہنیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے، یہ رول ہے کہ نماز میں مقصد ہے اللہ کی یاد. نماز کی جو سول ہے نا، جو اس کی روح ہے اللہ کی یاد. عبادتوں میں کئی عبادتوں میں اس کا مقصد ہے اللہ کی یاد. جو ہم اللہ کی یاد سے کنیکٹ ہو جائیں گے نا، شیطان ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا. اگر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو شیطان کو چانس ملتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پیچھے آتا ہے. اس میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد زندگی میں، لائف ٹائم میں، پوری زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے، یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے قریب، حدیث قدسی ہے، ایک بالشتہ ہو میں تمہارے قریب ایک ذراع، ایک ہاتھ آؤں گا. مطلب جتنا تم قریب آؤں گے اللہ ہمارے اس سے زیادہ قریب آئے گا. in a manner which befits his majesty، جیسے کہ اس کے لیے اس کے لائق اس کے شائن ہے اس طرح سے. اور ہم کیفیت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی. تم میرے لیے میرے ایک ہاتھ قریب آؤ، ہاں ایک بالشتہ ہو تو میں ایک ذراع آؤں گا، اور تم چلتے ہوئے آؤ میں دوڑتے ہوئے آؤں گا. اللہ تعالیٰ سے حدیث قدسی میں بخاری میں ملی کہ تم چلتے ہوئے آؤ کہ تو میں دوڑتے ہوئے آؤں گا. یعنی جو تیزی سے تم اللہ کے قریب آؤ گے اللہ تمہارے قریب سے زیادہ آئے. ہاں، یعنی ہم ایک بالشتہ ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ایک ہاتھ آئے گا. یہ یاد رکھیے کہ یہ قاعدہ ہے. قرآن و حدیث میں آپ کو کئی جگہوں پہ قاعدہ ملے گا. جیسے یہاں پہ نا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، قرآن میں آتا ہے سورہ محمد میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد. ہاں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ واستطعتم، اس میں دیکھیے کئی جگہوں پہ کنیکشن مل جائے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اور مثال ہاں، احفظ اللہ یحفظ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم چاہتے ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. تو یہ رول ہے، جیسا کرو گے ویسے تمہیں ملے گا. تو فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، لیکن جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احسانوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، ہر چیز میں راستہ نکالنے والا، ہر ساری صفات اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اللہ کی مغفرت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاشْکُرُوا لِی، میری شکر گزاری کرو، شکر گزار بنو، میرا شکر کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا کفر نہ کرو، انکار نہ. تو یہاں پہ جو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، تو آپ کو پتا ہے قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ 14 آیت نمبر 7، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو ان عذابی شدید، میرا عذاب تو بہت سخت ہے. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ جو ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا. شکر گزاری کرو، یعنی اگر مان لو کہ کوئی شخص کے پاس چھوٹا گھر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا قول اسلام مجھے کر دے. ہاں، تمہارے پاس کیا ہے؟ صحت ہے، اللہ تیرا احسان ہے تم مجھے صحت. لا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم شکر گزاری کرو، لَأَزِيدَنَّکُم، میں تمہیں اس میں اور دوں گا. اب وہ اور کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کی جو ملنے والا تھا
اس کی جگہ زیادہ مدت تک دیں گے، زیادہ میگنیٹیوڈ بڑی چیز دے دیں گے، اس کی تعداد بڑھا دیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور آخرت میں دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ملے گا، یہ بھی اس کے اندر لَأَزِيدَنَّكُمْ کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ ایک چیز جو شکر گزاری کے اندر جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک بار عمران بن حسین ایک ریشم کا لباس پہن کر آئے، اور ریشم کے لباس کی ممانعت سے پہلے کی حدیث دکھ رہی ہے اللہ عالم، کیونکہ ریشم کا لباس بعد میں جا کر منع ہو گیا، مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا اچھے کپڑے پہن کے آ رہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انعم اللہ علیہ نعمتا فإن اللہ یحب ان یری اثر نعمته علی خلقہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جس پر نعمت کی ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں گے، اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں. تو جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پہ اچھے کپڑے دیے، اب آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گندے کپڑے پہن کے تو اللہ نے جو آپ کو نعمت دی اس کا اثر اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے. یہ بات کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھنا. جو حدیث اب یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث آپ تفسیر ابن کثیر کامنٹری میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح سند سے، اس کا حوالہ اس میں نہیں دیا ہے لیکن یہ کنفرم صحیح سند سے، شاید بخاری. ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اتنا حصہ تو شاید بخاری میں پڑھا ہے میں نے، شاید بخاری میں پڑھا ہے لیکن اوتھینٹک حدیث ہے، کنفرم. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھے. ہاں اب لوگ کیا دیکھ کے بولیں گے یہ دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہن کے تم بتائیں، تو اللہ پسند کرتا ہے. ہاں غرور کرے غلط کہ دوسروں کو دیکھ کر کہے کہ دیکھو میرے پاس ایسے کپڑے، اس کے پاس ایسے کپڑے، اس کے اوپر غرور کرے تو یہ کیا ہے؟ کبر، تکبر ہے، یہ بات خطرناک. لیکن اللہ اپنے نعمتوں کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا پسند کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیت نمبر 153 اگلی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرو. یعنی کہ ہماری زندگی کی جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب چیزوں کے اندر زندگی خود جینا جو ہے اس کے اندر مدد کیسے ملے گی؟ صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45. اس کے اندر کیا آیا تھا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے اور صلاح کے ذریعے، صبر اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرو. 45 میں آیا تھا. یہاں پہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں نے آپ کو بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کئی جگہوں پہ آتا ہے، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے، سیکنڈ ٹائم یہ یا ایھا الذین آمنوا. شاید یہ اس سے پہلے بھی بیچ میں آیا ہے، سرچ کر کے ایک بار دیکھنا پڑے گا. لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، سارے زمانوں کے سارے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. تو صبر کے ذریعے مدد ملتی ہے، یاد رکھیے اس بات کو. صبر کرے نا، صبر کے ذریعے مدد. کیا مدد ملتی ہے؟ اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، یہ کسی کے ساتھ صرف مومن کے ساتھ ہے. ان اصابته السراء شکر فکان خیر له، اگر اس پہ نعمت آتی ہے، خوشی آتی ہے، شکر کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. وان اصابته ضراء، اگر پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر له، صبر کرتا ہے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے. نعمت آتی ہے، شکر کرتا ہے، شکر کا ذکر ابھی آیا تھا. پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے. نعمت آتی ہے، شکر کرتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعمت آتی ہے تو فخر کرتے ہیں، اور پریشانی آتی ہے تو مایوسی آتی ہے. مومن کا معاملہ کیا ہے؟ نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. لوگ بولے نا ارے دنیا میں مل رہا ہے، وہ آخرت میں ایسا تو نہیں چلا گیا. نہیں، آپ کا وہ ملنا بھی آپ کے لیے اچھا ہو گیا، خیر لہو، بہتر ہے اس کے لیے، اچھا ہو گیا. ملا بھی، دنیا میں بھی ملا، اچھا بھی ہوا، شکر کے ذریعے. وہی نصابت ضراء، پریشانی آئی، صبر فکان خیر لہو، صبر کرے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے، صبر کرے وہ بھی اچھا ہے. ہاں تو اب یہ صبر کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے کہ صبر ایک ہے، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کرنا ہوتا ہے. آپ کو لڑنا پڑتا ہے شیطان کے خلاف. گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آفت و پریشانی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پر ہے.
جو صدمہ جب چاہتا ہے نا تو اس کے پہلے جھٹکے پہ صبر ہے. ایک ہوتا ہے وقت گزر گیا، وقت کے ساتھ آدمی کے زخم تھوڑے ہٹ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اس کی میموری نکلنے لگتی ہے. جس طرح سے وہ یاد ہوتا ہے پہلے دن، ویسے وہ اس کی میموری پہ تھوڑا پانی آ کر وہ میموری تھوڑی دھندلی ہونے لگتی ہے، تو پھر اس کا غم بھی کم ہوتا ہے. لیکن جو اس کا پہلا جھٹکا ہے نا، تب ہے صبر کا وقت. تو پریشانی پہ صبر کرنا یہ بھی ایک صبر ہے. تو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرو. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیسے عمل کرتے تھے. کانا اذا حزبہ امر صلی، جب ان کو کوئی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے. جب ان کو پریشانی ہوتی نا، کوئی معاملہ کا ٹینشن ہوتا، نماز پڑھتے. کون سی نماز؟ نفل نماز. جب پریشانی آتی تو کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. یہ بات عادت بنائی. کوئی بڑی چیز ہے، کوئی مشکل وقت ہے، کوئی امتحان ہے، تکلیف کی گھڑی ہے، نفل نماز خاص اس مقصد سے کہ اللہ اس نماز کے یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، صلاح کے ذریعے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی چیز پریشان کرتی تو وہ نماز پڑھتے، تو ہم بھی نماز پڑھے. اور لوگوں کا معاملہ آپ دیکھو گے کیا معلوم، اس سے اپوزٹ. کئی لوگ ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹینشن ہے نا، اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہا. ارے ٹینشن میں تو زیادہ نماز پڑھنا چاہیے. ٹینشن ہے نا تو آپ کو فرض کے علاوہ ایکسٹرا نفل پڑھنی چاہیے. وہ ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے. استعین و استعانت، اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مدد کا ذریعہ ہے یہ صبر اور صلاح. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب بندے کے اندر کوئی چیز اللہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کب کس چیز کی مدد کرنا ہے. اللہ کی مدد ملتی ہے جب بندہ صبر کرے اور صلاح پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو ذریعے یہاں پہ ذکر ہے، دو ذریعے ذکر ہے مدد کے ذریعے. مدد کے ذریعے آپ کو پتا ہے نا، جب گرینری ہوتی ہے نا تو بارش کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. بارش کو کھینچنے کا ذریعہ ہے گرینری. ہاں، یہ بات کہ فارسٹ جو ہوتے ہیں ڈیفارسٹیشن سے جو روکتے ہیں کہ بھائی پیڑوں کو مت کاٹو، پیڑ کی وجہ سے بارش آتی ہے، ذریعہ ہے. یہ ثابت شدہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صبر اور صلاح. آف کورس کمپیریزن نہیں ہے. جب صبر ہے کسی کے پاس، صلاح ہے، تو اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تو سب کے ساتھ ہے. اللہ تو سب کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے، تو اللہ تو سب کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ تو اس سے علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ دو ٹائپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معیت عام اور ایک ہوتا ہے معیت خاص ساتھ. ایک ہوتا ہے عام ساتھ، ایک ہوتا ہے خاص ساتھ. عام ساتھ سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. خاص ساتھ یعنی اللہ کی مدد ہے ساتھ. معیت خاصہ جو ہے نا اللہ کا ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. دیکھتا تو اللہ سب کو ہے. دیکھو وہ جو معیت عامہ ہے نا، اس کے اندر وارننگ کا اینگل ہے کہ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، مطلب اللہ دیکھ، اللہ جانتا ہے، اللہ سن رہا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ساتھ کون سا ہے؟ یہ وہ ساتھ ہے جس کے اندر بشارت ہے، خوشخبری ہے. وہاں پہ وارننگ ہے، یہاں پہ خوشخبری ہے. یہ ساتھ کہ اللہ تمہارے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارے صبر کر کے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ کا ساتھ ملتا ہے. پڑھو یہ آیت پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگوں کو بنا کے لگاتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دل میں بات اتری رہے ہمارے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تمہیں اللہ کا ساتھ چاہیے تو صبر کرنا ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 154 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے تعلق سے یہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مر گئے. یہ مت کہو. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، جو يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جن کا قتل ہو گیا، ان کو یہ مت کہو کہ مر گئے. اموات، مر گئے مت کہو، مردہ ہے مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. تمہیں شعور نہیں اس کے اندر، مطلب یو کی ناٹ پرسیو اٹ، تم سمجھ نہیں سکتے. لا تشعرون، ہمارے جو دیکھنے کے جو اعضاء ہے نا، 5 سینسز، یہ ہے ہمارے شعور کے اعضاء. آئیز، نوز، کان، ہاں، اور منہ کا ٹیسٹ اور اسکن میں احساس. ہمارے سینسز سے ہم لا تشعرون نہیں سمجھ سکتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہے، جو شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہے. اچھا، یہ آیت فیورٹ آیت ہے بعض مسلمانوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولیاء ہیں، جن سے ہم دعا کرتے ہیں، جن کے لیے ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جن کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، جن کی مزاروں پہ جا کر ہم
طواف تک کرتے ہیں, جانوروں کی قربانی کرتے ہیں, وہ زندہ ہے. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ بولے کہ دیکھو اللہ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں یہ مت کہو وہ مر چکے ہیں, نہیں وہ زندہ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنا ہے. یہ آیت نازل ہوئی, ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں بھی سیم آیت, آیت نمبر 167 اس سملر آیت موجود ہے. ہاں, اور یہاں پر اس کا وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کا شان نزول مجھے کنفرم پتا ہے کہ احد کی جنگ میں مسلمان شہید ہوئے تھے, اور تب وہ آیت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہمارے 70 تمہارے 70 کو ہم نے مارے. ہاں, تو یہ 70 یعنی ہمارے 70 لفظ نہیں ہے کہ ہمارے جو وہ دن کے بدلے میں یہ دن, ہمارے وہ مردوں کے بدلے میں تمہارے مردے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں انہیں مردہ مت کہو, نہیں وہ زندہ ہے, لا تشعرون, تم شعور نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ایک بات کو کلیئر سمجھ لیں سب سے پہلے کہ چاہے مومن ہو یا کافر, سب کے سب زندہ ہے, سب زندہ ہے. معلوم ہے نا آپ کو, مرنے کے بعد زندگی ہے, سب کے سب زندہ ہے, مومن ہو یا کافر ہو سب زندہ ہے. انہیں اپنے کاموں کا نتیجہ مل رہا ہے. ایمان والوں کو ان کا انعام ملے گا, جنہوں نے جان بوجھ کر دیکھ کر انکار کیا ان کو اپنا پریشان ملے گا, رزلٹ ملے گا. سب زندہ, لیکن سب ہے, مر کے ختم نہیں ہوئے, زندہ ہے. اب وہ زندگی میں سب سے اچھی زندگی شہیدوں کی زندگی, سب سے اچھی زندگی, زندہ تو سب ہے. کیونکہ شہیدوں کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ان ارواح الشہداء, شہیدوں کی روحیں ہیں, فی حواسل طیر خضر, وہ سبز گرین پرندوں کی اندر ہوتی ہیں ان کی روحیں. تسرح فی الجنہ حیث شاءت, وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں وہ پرندے, پرندوں کے اندر ان کی روحیں ہوتی. کب؟ حالت برزخ کی بات ہوئی, موت کے بعد, قیامت سے پہلے تک وہ جنت میں ان کی روحیں پرندوں کے اندر ہوتی ہیں. ثم تاوی الی قنادیل معلقۃ تحت العرش, پھر وہ قنادیل یعنی جو لیمپس ہوتے ہیں نا, لیمپس اللہ کے عرش کے نیچے لٹکنے والے, وہ لیمپس پر جا کر پناہ پاتے ہیں, وہاں پہ جا کے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں. فطلع علیہم ربک, تمہارا رب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کی طرف دیکھتا ہے, اور کہتا ہے ماذا تقول, تم لوگ کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو تم لوگ, یہ کس کی روحیں ہیں, یہ شہیدوں کی روحیں ہیں, تمہیں کیا چاہیے. قالوا یا ربنا ای شیء نبغی وقد آتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک, کہ اللہ ہم تجھ سے کیا مانگ سکتے ہیں جب تو نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو تیری مخلوق میں کسی کو نہیں دی, وہ چیز دی. تو دیکھو بل احیاء, زندہ ہے, وہ بہترین زندگی. ثم عاد الیہم مثل ھذا, پھر اللہ پھر سے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. تو جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم پھر جا کے تیرے راستے میں شہید ہو, کیونکہ ہم نے جو شہیدوں کا مقام دیکھا تو ہم پھر سے جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فیقول رب جل جلالہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی کتبت انہم الیہا لا یرجعون, میں نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ لوگ واپس نہیں جائیں. سورہ مومنون سورہ 23 میں آیت نمبر 100 ہے کہ برزخ میں جو گزر چکا ہے, من ورائہم حجاب الی یوم القیامہ, ٹھیک, برزخ جو ان کے پیچھے ایک بیریئر ہے قیامت کے دن تک. اس کا عربی ورڈ میں مس کر رہا ہوں, سورہ 23 آیت نمبر 100. تو اس میں آتا ہے کہ جو گزر چکے ہیں وہ جا چکے, تو مردوں کی روحیں واپس نہیں آتی. اس میں دلیل ہے, صحیح مسلم کی حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات منع کرے گا, انہیں واپس دنیا میں جانے کا کنسپٹ نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا مردوں کی روحیں فلاں دن آتی ہے, وہ نہیں آتی, جو جا چکے جا چکے. ہاں, آگے حجاب ہی ہے, کریکٹ, حجاب ورڈ ہی مجھے یاد تھا لیکن میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ام تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ مر چکے ہیں, یہ جواب ہے کیونکہ ہمارے نزدیک تو زندہ ہے. لیکن یہ آیت سے جو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, اور زندہ لوگوں سے دعا کے لیے بول سکتے ہیں کہ زندہ فلاں بھائی میرے لیے دعا کرو, تو یہ مر چکے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں, ہم ان سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کام کروا دیجیے. تو یہاں پہ ایک بات, کئی باتیں سمجھ لی. سب سے پہلی بات کہ یہ دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ نے جیتے جی دفن کر دیا, پہلا سوال ہے نا کہ جیتے جی کیسے دفن کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ زندہ ہے, ان کی وراثت تقسیم, جیتے جی کسی کی وراثت تقسیم کر دیا. وہ زندہ ہے, ان کی بیوی عدت میں بیٹھی, تو وہ زندہ ہے, ان کی بیوی عدت میں کیسے بیٹھ سکتی ہے, ایسے 100 سوال اٹھیں گے. تو وہ حقیقت کیا ہے, وہ زندہ نہیں ہے, وہ مر چکے ہیں.
دنیاوی اعتبار سے مر چکے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ان کو موت آئی ہے, مرے ہیں, لیکن مرنے کے بعد زندگی ہے. اب یہ کہنا کہ ہم عبادت کے اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دعا اور عبادت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. تو یہ آیت کے اندر ہم یہ بات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ شہیدوں کے مقام کے تعلق سے بات ملی ہے, اور ہم نے یہ بات دیکھی, اس کے نئی سے باتیں دیکھی. تو بل احیاء لا ولکن لا تشعرون, تم شعور نہیں کر سکتے, مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ کیسے زندہ ہے, کیا کیفیت ہے اس کی, کیسے ان کی روح. لا تشعرون, یہ ہمارے پرسپشن کے باہر کی بات ہے, غیب کی بات ہے, ان سین ورلڈ کی بات ہے. تو اس کے اندر ایمان ہے ہمارا. پھر آگے آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے. خوف کا کچھ حصہ خوف, خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کئی خوف ہوتے ہیں. کوئی دشمن کا خوف ہوتا ہے, کوئی حملے کا خوف ہوتا ہے, بزنس میں لاس کا خوف ہوتا ہے, کل کے رزلٹ, ایگزام کے رزلٹ کا خوف ہوتا ہے. کئی ساری چیزوں کے خوف سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے. والجوع, بھوک, مراد مال کی کمی, یعنی کہ مال کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا, ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ یہ طرح سے آزمائیں گے. اس میں سے ایک خوف ذکر ہے, اس میں سے ایک جوع ذکر ہے. ہاں, اور یہ بات کے اندر یہاں رک کر ایک آیت کو پڑھ لیتے ہیں. سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ کون مجاہدین, جد و جہد کرنے والے ہیں, اور کون صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم تمہاری خبروں کو آزما لیں گے, جو تمہارے فیکٹس ہے وہ سب سامنے آ جائیں گے. تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رکھتا ہے. دنیا میں آزمائش تو پکا ہے. اور ایک اور آیت کنیکٹ کرتے ہیں, سورہ نحل کی سورہ 16 آیت نمبر 11, ابن کثیر میں بھی ذکر ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے انہیں چکھایا لباس, بھوک کا اور خوف کا. امام ابن کثیر کہتے ہیں لباس کیوں کہا گیا, بھوک کا لباس, خوف کا لباس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب آدمی بھوک سے پریشان ہوتا ہے نا, اور خوف سے پریشان ہوتا ہے نا, اس کے ظاہر پر باہر پہ دکھتا ہے. بھوک کا جو اثر ہے نا اس کے چہرے پہ, اس کی باڈی پہ دکھتا ہے. خوف کا اثر اس کے چہرے پر, اس کی باڈی پہ دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا لباس الجوع والخوف, یعنی کہ بھوک اور خوف کا ایسا حال کہ پوری طرح سے ظاہر ہوتا تھا, ویسے ان کا جسم پر ظاہر ہوتا تھا, واضح باہر دکھتا تھا کہ بھوک سے پریشان ہے, خوف سے پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کے نقصان سے آزمائے گا. تیسری چیز مال کا نقصان, یعنی کچھ کیے مال میں, بزنس میں نقصان ہو گیا, پیسہ چوری ہو گیا, ہاں کوئی لے کر چلا گیا, تو مال میں نقصان. مال کیا ہے؟ پراپرٹی میں نقصان بھی اس میں آ گیا, پراپرٹی میں آگ لگ گئی, کچھ انشور, کچھ زلزلہ آ گیا. نقص من الاموال, مال کے نقصان سے. والانفس, جان کے نقصان سے, یعنی قریبی لوگوں کی موت, ہاں رشتہ داروں کی موت, والدین کی موت, دوستوں کی موت, جن سے محبت کرتا ہے ان کی موت, ہاں بیوی شوہر کی موت. تو والانفس, جان کے نقصان سے. والثمرات, محنت کے پھلوں کے نقصان سے, کہ محنت کی پھل ہی نہیں آ رہا ہے, محنت تو کر رہے, پھل نہیں آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں. تو اور خبر دے دو, خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں. تو صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ پریشانی ہے نہیں, وہ کتنی سیڈ بات ہے, ایسا نہیں. خوشخبری ہے صبر کرنے والا. دنیا میں اللہ یہ طریقوں سے آزمائے گا, لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ بہتر دے گا, جو جائے گا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دے گا. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, صبر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. صبر کرنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد ملتی ہے. ہر مشکل کے ساتھ پھر آسانی آتی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پہ یاد رکھیے وبشر الصابرین, اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بہت بیوٹیفل آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزمائش تو ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 35, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم تمہیں
شر سے یعنی جسے تم شر سمجھتے برا سمجھتے، جسے تم برا سمجھتے، شر والخیری اور خیر سے آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان تو آنا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے نا، مینٹلی پریپیئرڈ کی بات کہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان میں سے کوئی نہ کوئی بھی شیء کچھ نہ کچھ آئے گا، ان میں سے کچھ نہ کچھ آئے گا، بھی شیء من الخوف، خوف میں سے یا بھوک میں سے یا مال کے نقصان میں سے یا جان کے نقصان میں سے وہ محنت کے پھلوں کے نقصان میں سے، لیکن یاد بھی رکھنا وہ بشیر صابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ چند باتیں آج ہم نے چند آیتیں پڑھی اور ہم یہاں آج قرآن کی کلاس سے روکتے ہیں اور ابھی چند سوال لے لیتے ہیں 8 منٹ انشاءاللہ، جی پھر کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیک۔ سوال آیا ہے زید بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرض حسنہ کا ذکر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا، مسجد میں انویسٹ کرنے کے لیے ہدیہ دینا چاہیے یا صدقہ کے پیسے کا کون کون مستحق ہے؟ بیسیکلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایکسپلین کر دے۔ تو دیکھیے قرض حسنہ کا جو کنسیپٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو صدقہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے، قرآن قرض حسنہ کہا گیا ہے کہ تم جیسے خرچ کرنا ہو، نہیں ویسٹ نہیں ہوا، یہ قرض ہے تم دے رہے، مطلب قرض کا کیا ہوتا ہے معاملہ، ایکسپیکٹیشن واپس آئے گا، کسے دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ کون دے گا قرض حسنہ؟ اللہ غنی عن العالمین، عالمین سے غنی ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، تم کیا دو گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کا لفظ استعمال کیا، مطلب کہ جب اللہ کو دے رہے ہو وہ واپس ملنے والا ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو ایسا نہیں کہ کیے خرچ، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ تم نے قرض دیے، ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 700 دے گا، جیسے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 261 میں۔ دوسرا سوال مسجد میں دینے کے لیے، مسجد میں تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اس میں عام عطیہ صدقات دیے جا سکتے ہیں، تو لوگ اس کے لیے ہدیہ ہوتے ہیں، گفٹ، تو مطلب آپ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، زکوٰۃ صدقے کے پیسے کا کون مستحق ہے؟ تو صدقے کے اندر، عام صدقے کے اندر دائرہ بہت بڑا ہے، لیکن جو پابندی ہے اصل وہ زکوٰۃ میں پابندی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر 8 کیٹیگریز ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور 8 کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ 8 سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 60 کی تفسیر آپ پڑھ لیجیے، آپ کو وہاں ڈیٹیل۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے کہا ہے میری دادی کا انتقال ہوا 2 منتھس ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو جو تیسرا سیم وغیرہ ہوتا ہے تو وہ نہیں کیا ابا نے، پر بھی ابا روزہ افطار کروا کر قرآن ٹرانسلیشن تقسیم کروانا چاہتے ہیں رشتہ داروں میں تاکہ دادی کو ثواب ملے، تو کیا کروا سکتے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتائی تھی، صحیح بخاری میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ دیتی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتے ہو۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں یہ باغ میری والدہ کے لیے صدقے کے طور پہ دیتا ہوں۔ تو صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، یہ ثابت شدہ چیزوں میں سے کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ تو جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جیسے قرآن خوانی، لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں کہ بولے ہم نے پڑھ لیے، اب ہم یہ بخش رہے ہیں کہ ان مردہ انتقال جن کا ہو گیا ان کو مل جائے، یعنی ہمارا ثواب انہیں ملے۔ تو یہ چیز دین کی بات ہے نا، عبادت کی بات ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہونا ضروری ہے نا، قرآن سے حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا دینی جذبہ آپ سے مجھ سے بہت زیادہ تھا، وہ لوگوں نے عمل کیا نہیں ملتا ہے، تو وہ چیز ثابت نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے طبی کا مردہ انتقال نہیں ہوتا تھا، ہاں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا وہ کافی تھا؟ نہیں کافی تھا۔ تو اس کے اندر اس طرح سے انتقال جن کا ہو چکا ہے ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا، بعض صورتوں کو پڑھ کے بخشنا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کی لسٹ میں سے ہے، علماء کرام نے اسے بدعت کی لسٹ میں دیا، انہیں نئی چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا قرآن ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آپ نے اس پیسے کو لگایا، قرآن ٹرانسلیشن چھاپا، آپ نے پیمفلٹ چھاپی، کتابچہ چھاپا، آپ نے کتابیں لی، آپ نے تقسیم کی، اور اس مقصد سے کہ فلاں جن کا انتقال ہوا ہے
ان کو اس کا ثواب ملے. یہ ثابت شدہ چیزوں میں سے آ گیا, صدقہ میں سے آ گیا, یہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں تک دیکھیے کہ افطار کرانا روزوں کو کرا سکتے ہیں, کسی کو افطار کرانا کرا سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. جانور خرید کر کے صدقے میں دے سکتے ہیں, لیکن جانور ذبح کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے. تو آپ سمجھ لیجیے جیسے عید الاضحیٰ کی بات کر رہے ہیں, عید الاضحیٰ میں قربانی ان کی طرف سے کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ ثبوت نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا. لیکن کیا لے کر کے صدقے میں جانور کو دے سکتے ہیں کہ پورا جانور صدقہ ہے, اللہ کے لیے ذبح کریں گے, لیکن فلاں کو اس کا ثواب ملے, صدقے کا ثواب دے سکتے ہیں. ہاں تو یہ میں نے بتایا. جزاک اللہ خیر. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ میں یہودی ہوں اللہ سے ڈرنے والا؟ ایک ہوتا ہے نام, جیسے فار ایگزامپل کسی کا نام ہے عبد الرحمان, تو عبد الرحمان یعنی رحمان کا بندہ. اب میں بولوں میں بھی عبد الرحمان, تو بولیں گے نہیں آپ کا نام تو زید ہے, تو یہ نام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو جب نام کے طور پہ کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے, تو جیسے یہودی لفظ یہ ان کا نام, تو جب نام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر ہم وہ نام کیسے لے سکتے ہیں, ان کا نام ہے نا, وہ نام کی میننگ ہے, لیکن کس سینس میں یوز ہو رہا ہے. میں بولوں میں عبد الرحمان ہوں, نہیں آپ تو زید ہیں, تو نہیں یہاں پہ کیا ہے عبد الرحمان آپ ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہو, ہاں لیکن نام تو نام ہے نا. اب وہ بولے نہیں میں سائن بھی عبد الرحمان کروں گا, میں بولوں گا میں عبد الرحمان ہوں, تو یہ کنفیوژن ہوگا لوگوں کے اندر. تو بولے نام بھلے ہی وہ سیم ہے لیکن کنفیوژن ہو جائے گا. تو یہودی ہم بولیں گے ان کا نام ہے, نام کی کیا میننگ ہے دیکھا, لیکن وہ نام ہم اپنے اوپر لیں گے تو پھر کنفیوژن ہونے والا ہے لوگ. اور خاص طور سے ایسے کنفیوژن ہمیں کریٹ کرنے سے بچنا چاہیے. دیکھیے کبھی بھی کوئی بات نئی آئیڈیا دماغ میں آئے نا, ایک چیز کر لیں گے آپ, صحابہ سلف نے کیا نا تو آپ کھل کے کریے, اور اگر وہ لوگوں نے نہیں کیا نا تو پھر بہت چیک کرو, ہاں بہت چیک کرو. جزاک اللہ خیر. کیا نا امیدی کفر ہے؟ نا امیدی یعنی اس بات سے آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, میں نے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات میں کفر والی بات ہو گئی کہ اللہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, تواب ہے, اور اس میں مایوس ہونا. تو سورہ 12 آیت نمبر, یہ فرسٹ آیت جو میں نے پڑھا سورہ 39 کی 53, سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں کہ کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے ضالون کے, گمراہ, یا شاید سوائے کافرون کے. دو آیتیں ہیں سورہ 15 ورس 46 اور 12 ورس 87, ایک میں ضالون دیا ہے, ایک میں کافرون دیا ہے. کہ کافر ہوتے ہیں مایوس اللہ کی رحمت سے, جو بھٹکے ہوئے وہ مایوس میں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے, جو مومن ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو مایوسی کفر ہے بھی اور لکھی بھی جاتی ہے اور کفر کی طرف. تو اسی وجہ سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مایوسی الگ الگ لیول کی ہو سکتی ہے نا, کسی کی مایوسی کسی کے درجے وہ ایسے ہی جنرل مایوسی کم درجے کا, لیکن اس ڈائریکشن میں ٹرین جا رہی ہے, اس ڈائریکشن میں ٹرین جا رہی ہے, اس سے بچنا چاہیے, جزاک اللہ اللہ سے خیر. امید رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. رمضان کا ٹائم ہے, صلاح کی لاسٹ 2 جذبات سوال لیں گے ہے, بہت ہائی ہے. تو کیا بہن نے پوچھا ہے کہ کیا ہم قبر میں بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا, اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی؟ چیک کرنا پڑے گا, اس کو بھی سوال کو جواب چیک کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, یاد رکھیے قبر کے اندر آپ جب مر گئے نا تو آپ کے اوپر احکام اور رولنگز اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. مطلب جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نا تو اب یہاں پہ فرائض کے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, یہ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی صبر کرنا ہوتا ہے, اسٹرگل کرنا ہوتا ہے نفس کے خلاف, وہ سب ختم ہو گیا. لیکن جو نماز میں جو لذت ہے, جو نماز میں سکون ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. ایسے حدیث میں نے سنا ہے, اوتھینٹک سنا ہے, اور معراج کے واقعے کے سے کنیکٹڈ آیا تھا. تو ابھی اس سے کیا علماء نے کیا کہا ہے چیک کرنا پڑے. میں جتنا جانتا ہوں تو بتا دیں, میں رکیا, اس سے زیادہ نہیں بتا. ہاں جی چلو جلتا ہے. کتنے لاسٹ کوشچن؟ لاسٹ 2, لاسٹ 1. تو ہاں لاسٹ 1. تو میں 3 کوشچن کو ایک کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں, اینڈ اسی کے ساتھ میں جنگ میں اللہ کے لیے جان دیتے ہیں, صرف وہی شہید ہوتے ہیں کہ دوسرے بھی شہید شہید کے ہوتے ہیں؟ تعلق سے بات یاد رکھیے کہ شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی چیزیں شہید ہوگا آپ کو. شہید کے اندر کئی چیزیں جیسے مبتون جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے,
جو کوئی چیز کے اندر دب کے مرے وہ بھی شہید ہے, ڈوب کے مرتے ہیں وہ بھی شہید ہے, کئی ساری چیزیں ہیں. اور شہید کے اندر مین چیز یہ ہے کہ آپ گواہ, شہید گواہ کو بولتے ہیں, آپ کیا بلیف کے ساتھ جا رہے ہو, کیا گواہی دے رہے ہو. اصل وہ بات ہے کہ آپ کا بلیف کیا ہے, آپ حق کے لیے کھڑے ہو, انصاف کے لیے کھڑے ہو, تو یہ سچائی اسلام کے لیے کھڑے ہو. تو شہید کے اندر گواہی کس چیز کی گواہی, کوئی کر رہا ہے شرک کر رہا ہے تو شہید کیسے ہوگا؟ ہاں, شہید وہ ہے اللہ کے نصروں میں جو عبادت کے لیے, جو سچائی کے لیے کھڑے ہو رہا ہے. ہاں, تو اسے شہید کا ڈیفینیشن بہت بڑا ہے, اور شہید میں ایک ہوتا ہے عین شہادت, ہاں, اور ایک ہے جو فضیلت کے اعتبار سے شہید کی فضیلت ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے شہداء کے احکام پہ نہیں لگائے جائیں گے. جیسے شہید کے لیے جنازے میں غسل نہیں دیا جاتا ہے, اس کو کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بولے کہ بھائی فلاں صاحب یہ شہر میں ہی انتقال ہوا پیٹ کی بیماری سے, کو بھی غسل نہیں دیں گے, تو نہیں, وہ شہید جو عین شہادت ہے, اور ایک ہے ثواب کے اعتبار سے شہید. ہاں, تو وہ شہداء کے رولز ان پہ اپلائی اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. زید بھائی اسپیشل کوشچن کے بچوں کے بہت سارے کوشچن زکوٰۃ پہ ہوتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کے ورک شاپ ابھی تک آئی نہیں ہے آئی ایک پلس میں ٹی وی بتا سے. دوں, زکوٰۃ کے اندر یہ سمپل جو دیا ہے نا 7.5 تولہ یا 85 گرام ہے, وہ 7.5 تولہ وہ برٹش زمانے کا 7.5 تولہ وہ 85 گرامز کا ہوتا تھا, آج کے زمانے کا 8.5 تولہ. ہاں, 1 تولہ پہلے 11.33 گرامز کا ہوتا تھا برٹش زمانے میں. جی تو چلیے ٹھیک ہے, زید بھائی زکوٰۃ ورک 85 شاپ کب آنے والی ہے آئی پلس ٹی وی کی, اینی آئیڈیا؟ ہاں, وہ کچھ مجھے فالو اپ کرنا پڑے گا, ہم چیک کرتے ہیں. اوکے, بس تو سلور آئی کی تھنک رنگز جینٹس پہن سکتے ہیں, ہاں پہن سکتے ہیں, سلور رنگ پہن سکتے ہیں, لیکن امیٹیشن نہ رہے, نہ عورتوں کی امیٹیشن ہو, نہ کفار کی امیٹیشن ہو, نہ شرک کرنے والوں کی امیٹیشن ہو. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اچھا, الرحمن الرحیم پہ میں کچھ ڈیٹیل میں بہت بیوٹیفل پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں, لیکن مجھے 5-10 منٹ لگیں گے, تو آج نہیں لے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیں گے. الرحمن الرحیم, انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم بچے لوگ, اسٹوڈنٹس لوگ. الحمدللہ بہت اچھا لگا آج کی کلاس, جمعہ کی کلاس. آج تو جمعہ ہے, جمعہ میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھے, بہت بہترین خطبہ سنے ایک شیخ کا, اینڈ اس کے بعد میں ہم نے اتنی بہترین کلاس اٹینڈ کی ہے. اینڈ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ایوری ڈے اس طریقے کی علم کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. اینڈ ہمارے سبھی کے لیے, خود کے لیے, ہم لوگ سبھی لوگ جنت کا راستہ آسان بناتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اینڈ رہی بات, اچھا یہ ہم تو سٹاپ کر دیں, تو جو یوٹیوب والے ہیں آپ لوگوں کے لیے